ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ہم انجمن محبان اردو انجمن علی گڑھ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ایک فنکار سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری سعادت ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے قریب ایک ایسے فنکار موجود ہیں جو سوز خوانی کی دنیا میں ایک نامور شخصیت ہیں، محتاج تعارف نہیں ہیں۔ علی گڑھ اور علی گڑھ کے بیرون اور تمام ہندوستان میں جہاں جہاں مجالس عزا منعقد کی جاتی ہیں، ایام عزا یا دیگر دنوں میں، وہاں ہمارے میر کاظم حسین صاحب کو لوگ بخوبی جانتے ہیں اور ان کے فن سے انتہائی متاثر نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج مولا کے ذکر کے حوالے سے وہ ہمارے قریب ہمارے نزدیک موجود ہیں اور ہم سب ان کے بارے میں ان کی ہی زبانی معلومات حاصل کریں گے اور ان کا کلام بھی سنیں گے، ان کے فن سے ان کا مظاہرہ بھی ہم دیکھیں گے۔ آئیے ہم استقبال کرتے ہیں جناب میر کاظم حسین صاحب کا اس بزم میں جو انجمن محبان اردو ادب علی گڑھ کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے۔ میں حضور آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سے میں کچھ عرض یہ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ چونکہ سوز خوانی کے فن کو بہت فروغ دے رہے ہیں آج کی دنیا میں، آج کے ماحول میں، اور سوز خوانی کا فن ایک ایسا فن ہے کہ جو معمولی فن نہیں ہے، اس میں بڑی محنت شاقہ کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی کوششیں کاوشیں کرنی ہوتی ہیں اور تب کہیں جا کر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو ذرا سا آپ یہ بتائیں ہمارے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو کہ یہ سوز خوانی کا فن آپ نے کہاں سے سیکھا اور کیا ماحول تھا جس نے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ سوز خوانی کریں اور ذکر اہل بیت اس صورت سے انجام دیں؟ بسم اللہ۔ بھائی، جو آپ نے ابھی سوال کیا کہاں سے سیکھا، یہ میرا سینہ بہ سینہ میرے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، دادا پردادا والد، اور پھر علی گڑھ کی سرزمین کو سلام کرتا ہوں میں کہ اس جگہ پر اس طرح کے لوگ موجود تھے جو استاد تھے، جیسے کہ وقی صاحب، جناب زاہد حسین نواب جانی صاحب، میرے والد صاحب میر جعفر حسین صاحب، اس طرح کے لوگ اچھے لوگ موجود تھے جو اس فن سے بخوبی واقف تھے، اور ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ بہرحال یہ کہ ہمارے والد صاحب ہمیں لے کر کے جاتے تھے اور وہ خاندانی سلسلہ تو نسل بر نسل سینہ بہ سینہ تھا ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے ہم نے بہت سیکھا، خصوصاً جیسے نواب جانی صاحب، ان سے بہت سیکھا، اور سیکھتے سیکھتے اور ان لوگوں کو بھی میں پروردگارہ کروٹ جتنا نصیب کرے جو اب دنیا میں نہیں ہیں، وہ حضرات مومنین، انہوں نے ہمیں بڑی ہمارے والد صاحب کے بات میں ہمت افزائی کری کہ والد پڑھتے تھے اور آپ لوگ نہیں پڑھیں گے، لہٰذا جو جب ایام عزا آئے، چونکہ ہماری تربیت بڑی اچھی اور بہرحال یہ کہ مولائی انداز میں ہوئی تھی، تو وہ جذبات بھی تھے ہمارے پاس، تو جب ہم پڑھا کرتے تھے تو تخت جو ہے ہلتا تھا، کانپتے تھے، ڈرتے تھے، مگر اب وہ اس وقت میں مولا کے صدقے میں مولا نے یہاں پہنچایا کہ نسیم فیاض حضرت صاحب مرحوم، جو اردو کے تھیولوجی کے ٹیچر تھے اور بہترین شاعر تھے، تو انہوں نے ایک دن مجھ سے سامنے، مجھے بڑا تعجب ہوا یہ کہتے ہوئے پروفیسر مجود صاحب کے سامنے کہ بھائی اس وقت اب ان لوگوں کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وقت کے مرثیے کے پروفیسر ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ بہرحال یہ کہ مجھے عجیب سا لگا کہ پروفیسر تو بہرحال ایک منزل رکھتا ہے، مگر یہ کہ میری ہمت یہ بڑی اور خوشی ہوئی کہ وہ حضرات جو کہ اردو ادب سے بخوبی واقف ہیں اور اس منزل پر فائز ہیں کہ اب ان کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ حضرات یہ کہیں ہم جیسے ناچیز حضرات کو کہ اردو کے پروفیسر ہیں، کیا بات۔ اب انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بہرحال یہ کہ مولا کے صدقے میں سینہ بہ سینہ اور ان بزرگوں کے سلسلے سے یہ سلسلہ جاری ہے جو کہ میں آپ کے سامنے خدمت انجام دے رہا ہوں۔ بہت خوب۔ حضور یہ بتائیں کہ آپ کے بچپن میں جو مجالس عزا ہوتی تھیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی سوز خواں حضرات تھے، جیسے آپ نے نواب جانی صاحب مرحوم کا ذکر کیا، اور آج کی مجالس میں تو آپ سوز خوانی کے حوالے سے کیا کچھ تبدیلی محسوس کرتے ہیں اپنے بچپن کی مجالس میں اور آج کی مجالس میں؟ جی، اس میں بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ آج کل جو بچے اور آج کل کے جو جوان ہیں وہ اردو سے نا آشنا ہیں،
اور اس میں تربیت کا بھی اثر کافی ہے، چونکہ ہمارے والدین جو ہے ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں مجالس میں لے کے جایا کرتے تھے، مگر اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی پیرنٹس آسانی سے اور بہرحال یہ کہ وہ نے جو ہے ان کی تربیت کا جو حق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ کہ کہاں تک صحیح ہے کہ وہ ادا نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے جب وہ اردو زبان سے آشنا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جب ان سے ان کے بزرگ جو ہے بزرگ دے کر کے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مولا کی مجلس سے شہزادی آ چکی ہیں، بھائی آؤ بیٹھو ادب سے سنو، تو بہرحال یہ کہ ان چیزوں کا بڑا اثر پڑا ہے، اور چند سوسخانی میں بڑا اثر پڑا ہے۔ جی 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 اب وہ نئے نئے شاعر، نئے نئے لوگ، نئے نئے بچے، سمجھا، غلط ہو یا صحیح ہو، مدح پہ بھی ماتم، مصائب پر بھی ماتم، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھا۔ اور ان کو بہرحال یہ کہ سب سے بڑی کمی جو میں محسوس کرتا ہوں کہ انہیں اب کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، ان کی صحیح کرنے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ خرابی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ کہ سوسخانی جو ہے وہ مجلس کی جان ہے، بے شک، اور مجلس کی جان ہے۔ اور چوتھے امام حضرت جناب سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہی شاعری تھی، یہی مرثیے تھے جو شان میں کہہ کر کے جاتے تھے لوگ، اور مولا اتنا دیا کرتے تھے کہ اس کی ضرورت جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی تھی۔ اس زمانے میں ضرورت کا ختم ہونا تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمت افزائی بھی نہیں ہوتی، اور ہوتا یہ ہے کہ 2 قطعے پڑھے، 4 قطعے پڑھے، کسی نے جو بھی چاہا پڑھا، اور مولانا سے کہہ دیا گیا کہ بسم اللہ، تو مرثیے خانی کا تو بہرحال اب یہ حال ہے۔ مگر یہ کہ الحمدللہ علی گڑھ میں قدرے بہتر ہے کہ کوئی بھی مجلس، چاہے وہ 10 آدمیوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ 1000 آدمی کے ساتھ ہو، بنا سوسخانی کے، مرثیے خانی کے نہیں ہوتی۔ علی گڑھ کے اندر یہ علی گڑھ کے سرزمین کو بہرحال یہ کہ قابل سلام ہے اور قابل تعریف ہے یہ کہ یہاں سوسخانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بس کمی جو ہے اس وقت یہ ہے کہ نوجوان اور نیا طبقہ جو ہے اس میں دلچسپی اس طرح سے نہیں لیتا کہ جیسا کہ لینا چاہیے تھا۔ یہ میرے دل کا درد بھی ہے، مجبوری ہے، کیا کہوں، میں کہنا پڑ رہا ہے۔ بہت اچھی گفتگو کی جناب میر کاظم حسین صاحب نے، اور آج کے دور میں جو سوسخانی کی حالت ہو چکی ہے، یا جو فن یہ ہے اس پر لوگ، جو نئی نسل ہے خاص طور سے، وہ کتنا غور دے رہی ہے یا کتنا غور نہیں دے رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی گفتگو سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ اس سوسخانی کے فن کو فروغ تو دے ہی رہے ہیں، اور نئی نسل سے آپ مایوس بھی نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نئی نسلوں کو حوصلہ دینے والے جملے تھے آپ کے، میں شکر گزار ہوں۔ آئیے حضرات، آخر میں اس انٹرویو کے آخر میں اب ہم گزارش کرتے ہیں حضور سے کہ اپنا کچھ منتخب کلام پیش کریں تاکہ ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین ثواب میں شامل ہو سکیں اور ذکر اہل بیت کو فروغ مزید مل سکے۔ سنبھل اے دل ثنائے حیدر کرار ہو جائے، سنبھل اے دل ثنائے حیدر کرار ہو جائے، اور یہیں بیٹھے رہیں جنت میں گھر تیار ہو جائے۔ میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے،
میرا بچہ غلام مصر میں تمار ہو جائے سنبھل دل. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. سلام کے چند مصرے ارشاد. گزارے. نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد. وآل محمد. آنے واحد میں ذرا کا مقدر دیکھیے آنے واحد میں ذرا کا مقدر دیکھیے. کیا تھا کیا ہو گیا اللہ اکبر دیکھیے آنے واحد میں ذرا حر کا مقدر دیکھیے معرفت کی سبحان اللہ. منزل کعبے میں آ کر دیکھیے پائے حیدر دیکھیے دوش پیغمبر دیکھیے آنے واحد میں ذرا حر کا مقدر دیکھیے. سینکڑوں شب کی عبادت ایسے سونے پر نثار سینکڑوں شب کی عبادت ایسے سونے پر نثار